بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز کے اندر ہم نے اپنے گزشتہ جو موضوع تھا اس میں جو خطبہ غدیر خم تھا اس کے اندر حدیث ثقلین کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بٹوی حافظ اللہ تعالی، اور وہ ہمارے لیے شرعی رہنمائی بیان کریں گے۔ ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کیسے مزاج ہے شیخ آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر جو یہ خطبہ غدیر خم کے حوالے سے حدیث ثقلین بیان کی اور اس کی آپ نے وضاحت بیان کی، تو اس کے اندر ایک اور حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا۔ تو ایک تو آپ یہ واضح کر دیجئے سب سے پہلے کہ مولا کا جو مطلب ہے، معنی ہے، مراد ہے، وہ کیا کیا ہے؟ کیا اس کے وہی مراد ہے وہ جو لیتے ہیں امامیہ اور روافضہ، یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ یہ آپ واضح کر دیجئے۔ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ دیکھیے، لفظ مولا جو ہے عربی زبان میں سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے معنی مختلف ہیں۔ کبھی مولا جو ہے وہ مددگار کے معنی میں آتا ہے، کبھی مولا دوست کے معنی میں آتا ہے، کبھی مولا جو ہے وہ سید کے معنی میں آتا ہے، صحیح، اور کبھی مولا جو ہے وہ غلام کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی مولا سید آزاد کرنے والے کے معنی میں آتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ راویان، وہ راوی جو آزاد کردہ غلام ہیں بعض صحابہ کرام کے، جیسے کہ نافع ہیں، اسی طرح اکرمہ ہیں، کئی اور ہیں، ان کے بارے میں جب ان کا ذکر آتا ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے ان نافع مولا ابن عمر، کہ نافع جو کہ عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں ان سے روایت ہے، اکرمہ مولا ابن عباس، اکرمہ جو عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو یہ مولا کا لفظ جو ہے عربی زبان میں، چونکہ آپ جانتے ہیں عربی زبان کا خاصہ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، اور یہ عربی زبان کی وسعت ہے اور ان کے اندر اشتراکیت پائی جاتی ہے، یعنی ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم دیکھیں گے کہ سیاق و سباق جو ہے وہ اس کا، یعنی اس عبارت کا یا اس کلام کا، وہ کس پہ دلالت کر رہا ہے۔ آیا یہاں ہم نے سید کا معنی کرنا ہے، آیا یہاں ہم نے مددگار کا معنی، دوست کا معنی کرنا ہے، یا ہم نے غلام کا معنی کرنا ہے، یا ہم نے، کیونکہ اگر ہم اس کو بالکل ایسے ہی کر دیں گے تو پھر تو وہاں غلام معنی بھی ہو سکتا ہے، وہاں سید معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر صاف ظاہر ہے کہ تحدید تو ہے، حد بندی تو ہے۔ تو اس وجہ سے مثلا لفظ عین ہے، اب لفظ عین جو ہے اس کا معنی چشمہ بھی ہے، اس کا معنی آنکھ بھی ہے، اس کا معنی جو ہے وہ جاسوس بھی ہے، اور عین کا معنی ذات بھی ہے، اور کئی معنی ہیں۔ تو اسی طرح لفظ مولا ہے، تو مولا کا سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی کیا جائے گا۔ صحیح، تو جو اس کا معنی سیاق کے مطابق ہوگا وہی مراد لی جائے گی، نہ کہ دوسری جو کوئی دوسرا جو ہے وہ مراد لے رہا ہے۔ تو مولا کے ایک سے زائد معنی، جیسے میں نے اس کی وضاحت کی۔ صحیح۔ شیخ صاحب، جو دوسرا اہم سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غدیر خم کے خطبہ کے دوران جو یہ حدیث بھی بیان کی تھی کہ من کنت مولا فعلی مولا، اس حوالے سے اب یہ ہماری کتابوں کے اندر بھی چیز موجود ہے، حدیث موجود ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس سے وہ جو استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت جو دینی تھی وہ مراد تھی، کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آیا ان کا یہ استدلال درست ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس روایت کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کیوں کہے اور یہ خطبہ آپ نے کیوں دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، کیا اس سے امامت اور خلافت جو ہے وہ ثابت ہوتی یا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس واقعے کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ایک غزوے کے لیے بھیجا، ایک جہاد پر آپ نے بھیجا ان کو، صحابہ کا ایک دستہ دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی۔ تو اس فتح کی صورت میں جو مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت لگا، تو اس میں کچھ چادریں تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ چادریں آپ ہمیں دے دیں، تو انہوں نے ان کو نہ دیں۔ تو انہوں نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی لوگوں کو وہاں یعنی پیچھے چھوڑا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر حج میں جو ہے وہ شامل ہوئے۔ تو بعد میں غالباً حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ چادریں جو ہیں لوگوں کے، چونکہ بہت زیادہ لوگوں نے اصل میں اختلاف کیا، تو انہوں نے وہ چادریں ان کو دے دیں۔ تو اس مال غنیمت کی تقسیم کی وجہ سے جو ہے وہ، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ اس کی تقسیم کا کہا گیا، تو انہوں نے اس کو تقسیم نہیں کیا۔ تو اس پر جو ہے وہ کچھ لوگ ناراض ہوئے اور خفا ہوئے۔ تو اسی کو لے کر جو ہے وہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ ناپسندیدگی جو ہے وہ پیدا ہوئی۔
تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ خطبہ دیا. لیکن یہ تو صرف اتنا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حضرت بریدہ کو کہا کہ کیا تم علی سے جو ہے وہ بغض رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے میرے دل کے اندر ان کے بارے میں اس وجہ سے، یعنی انہوں نے پھر وہ واقعہ کا ذکر کیا کہ اس وجہ سے جو ہے وہ کراہت ہے اور ناپسندیدگی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کو فرمایا کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، جس کو مجھ سے محبت ہے وہ علی سے محبت کرے. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست اور یعنی مولا ہوں، علی کو بھی اس کا دوست اور مولا ہونا چاہیے. یعنی جس کو مجھ سے دوستی اور ولا ہے اس کو ولا مراد یہاں اسلام کا رشتہ ہے، کہ اسلام کی وجہ سے جس کو مجھ سے ولا ہے، نبی ہونے کی، رسول ہونے کی وجہ اس کو علی کے ساتھ بھی ولا ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ذکر کیے. لیکن یہاں اصل میں جو رافضہ کی کتب اور امامیہ کی کتب کے اندر چیزیں ذکر ہیں وہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. وہ اس کے اندر قرآن کریم کی جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر یہ 67 ہے. اس آیت سے وہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں بلغ ما انزل الیک، اللہ نے فرمایا کہ اے رسول علی کی ولایت ان لوگوں تک پہنچا دو، علی کی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت جو ہے ان تک پہنچا دو اور اعلان کر دو ان کے اندر کہ میرے بعد علی جو ہے وہ امام اور خلیفہ ہوں گے. اور آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام کو پھر بلایا، جمع کیا اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ نے اس کے بعد یہ خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا ان اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین وانا اولا بہم من انفسہم فمن کنت مولاہ فعلی مولا. پھر آپ نے جو ہے وہ علی کی امامت کا اعلان کیا. اور آپ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت کا اعلان کر دیا صحابہ کو اکٹھا کر کے غدیر خم کے مقام پر، تو اس کے بعد پھر یہ آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اب دین تمہارا مکمل ہوا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے جب علی کی ولایت کا اعلان کر دیا اور اپنے بعد ان کے امام اور خلیفہ ہونے کا، تو اس کے بعد یہ آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اس وقت کہ میں نے آج کے بعد تمہارے اوپر دین کو جو ہے آج کے دن مکمل کر دیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس واقعے کی طرف جاتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت واقعتاً ہی اس موقع پر نازل ہوئی غدیر خم کے مقام پر یا اس پانی کے قرب و جوار میں اس خطبے کے دوران یہ نازل ہوئی. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر جو مفسرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ راجح بات یہ ہے کہ یہ آیت یعنی یہ جو آیات ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور سورہ مائدہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی. اور رہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کے بارے میں صحیحین میں دیگر کتب حدیث میں صحیح اور اتھینٹک روایات موجود ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی. جب یہود نے کہا کہ اگر یہ یعنی آیت ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم اس کو جو ہے وہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم اس کو جو ہے وہ یوم عید بنا لیتے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی اور کس پہ نازل ہوئی اور جو یعنی کس وجہ سے یا کس مقام پہ نازل ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا نزول تو عرفہ میں ہوا ہے، میدان عرفات میں ہوا ہے اور حج کے دوران ہوا ہے، جبکہ یہ واقعہ جو ہے وہ عرفات کے بعد واپس مدینہ کی طرف لوٹتے ہوئے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پیش آیا ہے. تو آیت تو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. تو پہلی بات یہ کہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعتاً ہی یہ پہلی آیت جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ وہاں نازل ہوئی ہے جہاں ذکر کیا گیا ہے. اور دوسری مراد یہ کہ کیا یہاں بلغ ما انزل الیک من ربک اس سے مراد کیا رسالت کا مکمل کرنا ہے، جو اللہ نے ان کو دین دیا ہے، رسالت دی ہے، نبوت دی ہے، اللہ نے پیغام جو دیا ہے، کیا یہ پہنچانا مقصود ہے یہود و نصارہ؟ چونکہ آیت کا جو سیاق ہے وہ اس کی نفی کر رہا ہے جو یہاں مراد ہے. آیت کے سیاق سے مراد یہاں یہود و نصارہ اہل کتاب اور دیگر کفار ہیں کہ ان تک اب اللہ کے پیغام اور رسالت کو پہنچا دو جو اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت دی ہے. تو اگر ہم یہاں پیچھے اور آگے یہود و نصارہ کا ذکر اور ہم یہاں مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو کتنی غلط یہ یعنی ایک تعبیر ہے جو کی جا رہی ہے. تو آیت کا سیاق بھی اس کی نفی کرتا ہے. اور یہاں جو ہے وہ فما بلغت رسالتہ، تو رسالت سے مراد کیا ہے؟ وہی جو اللہ نے جس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا ہے، نہ کہ اس سے مراد صرف جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت ہے، جو کہ یہاں بالکل بھی مراد نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سلف صالحین صحابہ کرام نے یہ مراد نہیں لی جو یہاں مراد لی جاتی ہے. یہ تو ہے اس کی حد بندی کے بارے میں. ہم نے کہا کہ اس آیت کا نزول جو ہے وہ مدینہ میں ہوا، نہ کہ غدیر خم کے مقام پہ ہوا. اور دوسری بات یہ کہ جو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے یہ عرفہ میں نازل ہوئی اور حج کے دوران، اور یہ واقعہ اس کے بعد پیش آیا ہے. صحیح اس کے بارے میں یہی ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ کیا اگر یہ روایت
ثابت ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، علی بن مدینی، کئی اور بڑے بڑے ائمہ محققین نے اس روایت پہ کلام کی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. کئی اور علماء نے اس حدیث کو جو حسن کہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ روایت، پہلی بات تو یہ کہ وہ اس میں کلام ہے، اگر تو ثابت ہی نہیں تو حجت نہیں، اور اگر ثابت ہے تو پھر بھی حجت نہیں، کیونکہ اس روایت من کنت مولا فعلی مولا، علی کا مقام اس میں بیان ہوا ہے، حضرت علی کی فضیلت بیان ہوئی. اور فضائل اللہ کی نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری مسلم ہے کہ فہل انتم تارکو لی صاحبی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان کسی وجہ سے اختلاف ہوا تو ابو بکر بے چین ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، ناراض ہوئے، اور آپ نے کہا کہ کیا تم میری خاطر ابو بکر کو تکلیف دینا چھوڑو گے کہ نہیں؟ اللہ. تو یہ بھی تو پھر امامت اور خلافت پہ دلالت ہے. اگر یہ دلالت ہے تو، اگر یہ دلیل ہے امامت اور خلافت کی، تو یہ بھی تو دلیل ہے. اس طرح آپ نے کئی اور صحابہ کرام کے بارے میں مختلف مقامات پہ ان کی فضیلت بیان کی ہے. فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ تو اس طرح تو پھر فضائل سارے ہی سب کے نبی بننے پہ دلیل ہیں. تو اس میں ہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اگر ثابت نہ بھی ہو تو ان کے فضائل اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، ان کے مناقب، ان کے فضائل لا تعداد بے شمار ہیں، اور باقاعدہ علماء نے اس پر فضائل علی پر کتابیں لکھی ہیں، اور ہم اس کے منکر نہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اور یہ ہماری ساری آنکھوں پر ہے. لیکن جو مراد ہو وہ مراد لی جائے. تو من کنت مولا فعلی مولا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوستی رکھنے کا حکم ہے. جیسے نبی علیہ السلام سے ہماری دوستی اور نبی السلام سے ہمارا تعلق اور محبت ہے اسلام کی وجہ سے، رسول ہونے کی وجہ سے، تو نبی کی محبت کی وجہ سے ہمیں نبی کی آل سے محبت ہونی چاہیے. تو اس کا تو کوئی، میں کہتا ہوں جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی آل بیت کی محبت کا انکار نہیں کرے گا، ان سے دوستی اور ولا رکھنے کا منکر نہیں ہے. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو ان سے ولا اور دوستی رکھنے کا منکر ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولایت اور دوستی رکھنا مراد ہے، نہ کہ اس سے مراد ان کو اپنا امام بنانا اور خلیفہ بنانا. کیونکہ کوئی بندہ کہے کہ یہ تم نے معنی کہاں سے لے لیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی حضرت علی کو بھی معلوم نہیں تھا جو تم کر رہے ہو، یہ معنی حضرت علی کو بھی معلوم نہیں تھا جو تم کر رہے ہو. اگر اس سے واقعتاً ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت مراد ہوتی تو امام حسن بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ، امام بیہقی نے کتاب الاعتقاد کے اندر باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ امام حسن بن حسن سے پوچھا گیا کہ یہ جو من کنت مولا فعلی مولا جو ہے، یہ جو کہا گیا کہ اس سے مراد امامت اور خلافت ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر یہ ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہہ دیتے کہ میرے بعد امام خلیفہ اور امام علی ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کسی کا؟ اگر واقعی نبی علیہ السلام کی مراد علی کو اپنے بعد خلیفہ اور امام جو ہے وہ بنانا ہوتا تو اللہ کے نبی اعلان کر دیتے واضح طور پہ. یہ حسن بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور امام بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ کتاب الاعتقاد کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس سے مراد حضرت علی کی امامت اور خلافت تھی؟ انہوں نے کہا اگر یہ ہوتی تو پھر اختلاف ہی نہ ہوتا. اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت علی کو کئی دفعہ کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور جا کے پوچھیں کہ کیا ہم آپ کے بعد خلافت اور امامت کے حقدار ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، اگر ہم جا کے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا دور تک بھی نام نہ آئے. یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی انکار کر دیں، تو پھر تو ہم کو بعد میں بھی کوئی نہیں بننے دے گا ہمیں. ایک اور بھی اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دینا تھا تو حالانکہ ان کی آنکھیں جو تھیں ان کے اندر مطلب عارضہ تھا ان کو، تو باقاعدہ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارا نام جو ہے وہ سامنے آ جائے، لیکن وہاں پہ باقاعدہ بلا کے تو ان کو وہ نامزد کیا گیا. ایک طرف تو ان کو باقاعدہ بلا کر نامزد کر دیا، اور یہاں پہ دوسری طرف یہ باقاعدہ تلاش کر رہے ہیں دلائل کہ ان کو نامزد یہاں اس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے یا اس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. تو دیکھیے ائمہ میں سے، ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام حسن بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ وہ انکار کر رہے ہیں کہ اس سے مراد امامت اور خلافت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ علی سے محبت کرو. جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو ایسے علی سے، جس کو مجھ سے دوستی اور محبت ہے وہ علی سے دوستی اور محبت رکھے، اور یہی حکم دیگر اہل بیت کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پھر بعض کو اہل بیت سے نکال دینا اور بعض کو شامل کر دینا اور ان سے ولایت کا دعویٰ کرنا، یہ بھی تو ایک یعنی اہل بیت کے ساتھ بغض ہے، اور یہ بھی اہل بیت کے ساتھ حسد ہے. اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، جیسے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ امام ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی سے، جو ان کے شاگرد، ان سے نقل کیا صحیح سند کے ساتھ کہ یہ جو من کنت مولا فعلی مولا سے کیا مراد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولاء الاسلام ہے، یعنی اسلام کے اندر ان سے دوستی رکھنا، ان سے ولایت رکھنا اور ان سے محبت اور یہ رکھنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ وہ کہہ دیتے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اس سے مراد خلافت اور امامت ہے، میں خلافت اور امامت کا حقدار ہوں.
اور یہ صحابہ کرام پر بہت بڑا بہتان ہے کہ نعوذ باللہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام اس حدیث کو بھول گئے اس موقع پر، اور سب نے مل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بشمول حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، دیگر جو آل بیت کے لوگ اس وقت زندہ تھے اور موجود تھے، ان سب نے یہ جو ہے وہ روایت، یعنی اس کو جو ہے وہ حدیث کے ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ تمہیں وہ یاد نہیں حدیث غدیر خم کے موقع پر جو آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، اس میں تو میری امامت اور خلافت کا ذکر، اور تم سارے گستاخ بن کے بیٹھے ہوئے، تم میں سے کسی کو پتہ نہیں اس چیز کا، تم بلا کیوں نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیے جس بندے کے پاس دلیل ہو وہ دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ لے کر کھڑے ہو جاتے کہ دیکھیے یہ جو ہے وہ، نہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے دور میں یہ دعویٰ کیا، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، نہ حضرت عثمان کے وقت انہوں نے دعویٰ کیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امیدوار بہت زیادہ تھے، اس وقت بھی وہ روایت پیش کر سکتے تھے، انہوں نے یہ روایت کسی موقع پر پیش نہیں کی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مراد یہاں اس روایت سے نہیں جو لی جاتی ہے، بلکہ یہاں مراد یہ کہ علی سے دوستی رکھو، ان سے محبت رکھو، اور یہی آپ نے جو ہے وہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی جو صحیح مسلم کی روایت حضرت زید بن ارقم سے ہے، اس میں آپ نے امت کو وصیت کی ہے کہ میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں اپنی آل کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں، اور یہی مراد ثقلین سے ہے، واللہ اعلم۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید سوالات بھی کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، تب تک کے لیے آپ دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔